کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. اور یاد رکھنا دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے. اللہ اکبر. کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں. کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں. کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں. مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے. مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے. یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے. یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمیں بہت کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی. اس لیے آئیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان، میرا اللہ تجھ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے، اندازہ تو کریں. ارے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے، لیکن آئیے میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے. اندازہ تو فرمائیں. میرے رب کا کلام ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. آپ اندازہ کریں ایک معمولی سا سیٹ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، مگر یہاں کلام خداوندی کا تیور دیکھیں. میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے. ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اندازہ تو کریں ہم سے پہلے کسی امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا. اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. بے شک، بابا محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا. اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو. اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں. اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے. اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے. اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار پر
ٹکرانے والوں، اللہ اکبر، آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا، ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا، ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا، ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے، اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے، اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 6 سفر ہے، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی، 3 منزلیں تو ختم ہو گئی، 3 منزلیں ہم پار کر چکے، مگر یاد رکھنا، دل کے کانوں سے سننا، اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا، تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا، میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا، اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی، اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کی اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کی اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا۔ اب آئیے نا، ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے، نمبر 1 قبر، نمبر 2 میدان محشر، اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا پھر اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی مکان کر رہا ہے، دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں۔ آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر، یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے، جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا، آپ آواز لگائیے گا، تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب دل کے کانوں سے سننا، ایک
بندے کی جو لاشیں آندھے منہ پڑی ہوئی تھی، آندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تفصیل یہ ہے، امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی، مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے، جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے۔ بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں، جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے، جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، میٹر کچھ بھی ہو، میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ حضور کی بات پر توجہ کریں گے، اللہ کی بات پر توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا، کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے۔ بے شک نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا۔ اللہ اکبر، کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت۔ غور کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں۔ جی، اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ جی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ بے شک سچی بات تو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا۔ میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں۔ اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے
تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا ہے۔ ہم نے حضور کو اذیت دی، اس لیے تڑپ رہے ہو۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا۔ زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، چین سے بیٹھو، پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے، زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ، غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ، مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے۔ 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے
سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں. میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو. اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا. بے شک. اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں. وظائف کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے. لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے, لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھو, اللہ سے ڈرنے کی برکت رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, رشتہ چل کر آئے گا. لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں, اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا, آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں, غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, رات کا آخری حصہ ہے, رات کا آخری پہر ہے. اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. تو جوان آواز کیا آتی ہے, امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے, کیونکہ یہ جرم ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی, بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا, اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. مگر جوان بیٹی کا جواب تھا, امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے, امیر کے خواب سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو اس لڑکی, ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا, مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, اللہ کی خشیت تھی, خدا کا کرنا. امیر المومنین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین, جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں. جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی, خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. گھر پہ نشان لگایا, جن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے, پتا چلا کنواری ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب شادی نہیں کر سکتا, بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا. ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, یہ خوف خدا سے, گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا. اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی. بے شک, سبحان اللہ, وجہ سبحان اللہ, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت. اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی, بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا, اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی, عمر ابن خطاب کی بہو بنی, اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا, جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا, تو انہوں نے کیا کہا, ہم دنیا سے محبت کرتے. پہلی وجہ دنیا سے محبت. آج دیکھ لو, ٹٹول لو اپنے دلوں کو, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے, دنیا کی محبت. اور عورتیں ہیں
انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں، بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے، جی دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار